کہ میرے رب تعالیٰ نے میرے لیے نماز کو فرض کیا ہے اور اپنے محبوب کو معراج کی شب میں یہ تحفہ دیا ہے، تو سامعین محترم پھر کوئی مسلمان نماز کو چھوڑنے والا نہ ہو۔ لیکن حالات اس طرح کے ہیں، جس طرح کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عالم دین آتا تھا، ان کی محفل میں بیٹھتا تھا اور بڑی دین کی باتیں ان کے سامنے بیان کرتا تھا، بڑے مسائل پیش کرتا تھا۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے سوال کیا، اس سے کہا مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اب اس مولوی صاحب کو تو موقع مل گیا، ہر وقت وہ اپنے علم کی دھن میں رہتا، اسی حالت میں رہتا کہ لوگ اسے صاحب علم کہیں، اس کے علم کا چرچا ہو۔ پہلے اس نے تنبیہ بڑھی، اپنی تعریفیں کیں، اپنے علم کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا کہ پیر صاحب بابا جی کیا آپ کو نہیں پتا کہ علم ارکان اسلام کتنے ہیں؟ وہ عالم دین کہنے لگا کہ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بیان کیے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ 5 ارکان بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک چھٹا بھی ہے۔ اس عالم دین نے کہا وہ چھٹا کون سا ہے؟ میں نے تو کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا، میرے علم کے اندر تو نہیں ہے، اور میں جتنا جانتا ہوں کہ 5 ارکان اسلام ہیں، چھٹا کون سا ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے چھٹا رکن جو ہے یہ پیٹ ہے۔ اب وہ اس بات پہ غصے میں ہو گیا، تلخ کلامی تک بات پہنچی، اور وہ مولوی صاحب جو ہے غصے کی حالت میں اس پیر صاحب کی بارگاہ سے اٹھے اور چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ کچھ وقت گزرا، اللہ رب العزت نے اس مولوی صاحب کو سعادت بخشی اور وہ حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ٹکٹ کٹایا اور جہاز میں بیٹھا اور مدینہ پاک مکہ پاک میں پہنچ گیا، 15-20 دنوں کے اندر حج کیا، عمرہ کیا اور پھر واپس آ گیا، یہ معاملہ نہیں تھا۔ سفر کرنے پڑتے تھے، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، پیدل جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا، مہینے لگ جاتے تھے سفر کے اندر، ہفتوں لگ جاتے تھے سفر کے اندر، اور جو کوئی حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا پھر وہاں پہ 2 یا 3 حج یا عمرے کر کے آتا، کیونکہ جانا بڑا مشکل تھا، سفر کا جو ہے مراحل بڑے کٹھن تھے۔ اب وہ مولانا صاحب حج کے لیے گئے اور 7 سال جو ہے اس نے وہاں پر گزارے، 7 حج کیے، عمرے بھی کیے، مدینہ پاک کے اندر نمازیں بھی پڑھی۔ 7 سال گزارنے کے بعد اب اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور واپسی میں جب وہ جہاز پہ بیٹھا تو رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا جہاز جو ہے وہ راستہ بھٹکا اور وہ طوفان کی زد میں آیا، اور وہ جہاز جو ہے وہ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور مولوی صاحب جو ہے ایک پھٹے کے اوپر، ایک تختے کے اوپر کنارے پہ جا پہنچے۔ جب اس کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ریگستان تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ وہ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے غار کے اندر، وہاں پر اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ اب وقت گزرتا گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن بھی جو ہے بیت گیا۔ اب مولوی صاحب کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، جو سفر سامان تھا تو وہ تو بیڑے کے ساتھ ہی، جہاز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب 3 دن جب گزرے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ اچانک اسی کشمکش میں ہے کہ اگر ابھی کچھ کھانے یا پینے کے لیے نہ ملا تو جسم سے جان چلی جائے گی۔ اسی اثناء میں ایک آواز سنی
کہ کوئی آواز لگا رہا ہے کہ بھئی کھانا اگر کسی نے خریدنا ہو تو کھانا خرید لو۔ وہ باہر نکلے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کھانا بیچنے والا اس بیابان میں، اس صحرا میں کون ہے جو کھانا بیچ رہا ہے؟ تو دیکھا ایک بابا جی ہیں، ہاتھ میں کچھ کھانا پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی کھانا خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ آپ نے جا کر اسے سلام کیا، بابا جی نے سلام کا جواب دیا۔ اس مولوی صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس بابا جی نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اب مولوی صاحب دل کے اندر بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ جو حدیثیں اسے یاد تھیں صدقے کی، خیرات کی، سخاوت کی، وہ اسے بیان کرنا شروع کر دیں۔ بیان کرتا رہا۔ اس بابا جی نے کہا مولوی صاحب آپ کی جو باتیں ہیں یہ بڑی پیاری ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں آپ کو کھانا فری میں نہیں دے سکتا، آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس سے خریدوں؟ مال تو ہے نہیں۔ اس نے کہا اگر مال نہیں ہے تو عبادت تو ہوگی، عبادت کے بدلے خرید لو۔ اس نے کہا چلو نمازوں کے بدلے جو ہے خرید لو۔ اب دل کے اندر مولوی صاحب نے خیال کیا کہ بھئی زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، زبان سے اگر میں کہہ دوں کہ نمازیں دے دی تو اس سے کیا ہوتا ہے، چلو اس کے بدلے کھانا تو مل جائے گا۔ اس نے کہا چلو میری نمازوں کا ثواب لے لو اور مجھے کھانا دے دو۔ اب مولوی صاحب نے جب یہ بات کہی، آپ نے اسے کھانا، اس بابا جی نے کھانا دے دیا۔ اس مولوی صاحب نے کھانا کھایا اور پھر اپنی عبادت کے اندر مشغول ہوا۔ وہ بابا جی چلے گئے۔ جب کھانا کھا چکا دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ قریب کوئی بستی ہو جہاں سے یہ بابا جی آئے ہوں، کیوں نہ جو ہے تلاش کیا جائے، اور بستی میں اگر چلا گیا تو وہاں پر جو ہے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، رہائش کا بھی ہو جائے گا۔ تو اب وہ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ بابا جی غائب ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے۔ پھر 3 دن گزرے، پھر وہ بابا جی جو ہے اس طرح آواز لگاتے ہوئے آئے۔ آواز سنی اور دل میں ارادہ کیا آج کھانا بھی لوں گا اور ساتھ میں اس کا پیچھا بھی کروں گا کہ کہاں سے آیا ہے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اب دوسرے دن جب وہ آئے، وہ 3 دنوں کے بعد پھر جب دوبارہ آئے، اس نے پھر دوسری عبادت، اس کے جتنے روزے تھے وہ روزے لیے اور اسے کھانا دے دیا اور چلے گئے۔ اب اس کا وہ پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، گم ہو گئے۔ اسے ڈھونڈتا رہا لیکن اسے کوئی نشان بھی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کرتے کرتے کئی دن گزر گئے اور اس کی جتنی عبادت تھی وہ ساری کی ساری عبادت اسے دے دی۔ اب پھر وہ بابا جی اس کے سامنے آئے، اسی طرح کا 3 دنوں کا فاقہ اس کا تھا۔ اب آخری جو ہے اس کی عبادت جو 7 اس نے حج کیے تھے، 7 عمرے کیے تھے، یہی باقی تھی، باقی ساری عبادت دے چکا تھا۔ اب بابا جی نے اسے کہا کہ اگر کھانا خریدنا چاہتے ہو تو عبادت دے دو، لیکن آج میری شرط ذرا سی مختلف ہے۔ اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ تم مجھے کاغذ پر لکھ کر دو گے کہ میں نے تجھے یہ عبادت جو ہے دے دی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں کھانا دے دوں گا۔ اب مولوی صاحب کو تو بھوک لگی تھی، اس نے جو ہے وہ کل جملہ لکھ دیا کہ میں نے اپنی 7 حجوں کا، 7 عمروں کا، روزوں کا، نمازوں کا، قرآن کا، تلاوتوں کا، ذکر اذکار کا سارا ثواب تجھے دے دیا، اور اس کے بدلے اس نے کھانا لے لیا اور کھانا کھایا۔ اب اس بابا جی کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑا کہ چلو دیکھو تو یہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچا، دریا کے اس سمندر کے کنارے پہ جب پہنچا تو وہ بابا جی اس سے غائب ہو گئے۔ اب وہ کنارے پہ کھڑا تھا کہ بابا جی کدھر گئے، ابھی تک تو میں اس کے پیچھے آ رہا تھا اور ابھی آنکھوں سے اوجھل ہوئے اور پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے۔ اب وہ اسی نظریں جو ہے وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہاں بابا جی ہیں۔ اسی دوران سمندر کے اندر اس کی نظر پڑی کہ ایک بیڑا جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور ہوا میں لہرانے لگا کہ ان میں سے کسی اگر نظر پڑ جائے تو مجھے جو ہے اٹھا لے۔ انہوں نے ایک کشتی بھیجی اور اس مولوی صاحب کو جو ہے اس بیڑے کے اندر سوار کر لیا۔ اب اس نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا ہم ہندوستان جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی ہندوستان جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور اتنے دن میں یہاں پہ رہا۔ اب اسے وہ لے کر ہندوستان کے اندر جب پہنچے، اب ہندوستان کے اندر جب اپنے وہ علاقے کے اندر پہنچ گیا، جب علاقے میں پہنچا تو اس کے دل کے اندر خیال آیا، اسے وہ بھول بھی گیا تھا کہ میری جو ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی باتیں ہوئی تھیں، ناراضگی کا معاملہ تھا، کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ اب وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے کہ چلو 7 سال گزر گئے ہیں تو میں جا کے ان سے ملاقات کر لوں۔ اب جب ملاقات کے لیے آئے تو پیر صاحب نے ان سے پوچھا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ مولوی صاحب اتنے سال نظر نہیں آئے، 7-8 سال ہو گئے ہیں، تم نظر نہیں آئے ہو، کہاں تھے؟ کہا آپ کو نہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو
اب وہ اپنی عبادت کی بڑی تعریف کرنے لگا، میں جو ہے یہاں سے حج کے لیے گیا، وہاں پہ 7 حج کیے، 7 عمرے کیے، 7 سال جو ہے مدینہ پاک میں نمازیں پڑھتا رہا، وہ اپنی تعریفیں جو ہے وہ کرنے لگا۔ اب وہ اسی طرح بات کرتے کرتے پھر اسی بات پہ آئی، اس نے پیر صاحب نے کہا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ایک معاملے میں میری تلخ کلامی ہو گئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کون سی بات پہ؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، کسی بات پہ ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی، ناراضگی ہو گئی تھی۔ کہا آپ غصے کے اندر اٹھ کے چلے گئے تھے۔ کہا کون سی بات ہے؟ مجھے تو یاد نہیں۔ اب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد کروائی کہ معاملہ یہ تھا کہ میں نے ارکان اسلام پوچھے تھے، تم نے کہا کہ وہ 5 ہیں، میں نے کہا 6 ہیں، اس پہ ہمارا جھگڑا ہوا اور جو ہے تلخ کلامی ہوئی اور تم ناراض ہو کے چلے گئے۔ اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ بابا جی آپ ابھی بھی اسی بات پر ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، 6 نہیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، میں نے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ارکان اسلام 6 ہیں، اگر تم تسلی کرنا چاہتے ہو تو میں تجھے کتاب دیتا ہوں، وہ کتاب دیکھ لو۔ اس نے کہا کتاب لے آؤ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب دی، اور جب اس نے کتاب کھولی، کتاب کھول کر دیکھتا ہے تو اس پر وہی تحریر جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی کہ میں نے اپنا سارا ثواب جو ہے وہ تجھے دے دیا، اور جو ہے اس کے بدلے میں کھانا لے رہا ہوں، اور ارکان اسلام میں سے 6واں رکن جو ہے یہ پیٹ ہے۔ یہ تحریر جب اس نے دیکھی تو وہ معافی مانگنے کے لیے پیروں میں گر گیا۔ اس نے کہا بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ واقعی جو ہے یہ پیٹ ان سب سے اوپر ہے، کہ جب پیٹ کا معاملہ آ جائے تو نماز بھی چلی جاتی ہے، پیٹ کا معاملہ آ جائے تو روزہ بھی چلا جاتا ہے، پیٹ کا معاملہ آ جائے تو زکوٰۃ بھی چلی جاتی ہے، پیٹ کا معاملہ آ جائے تو حج بھی نکل جاتا ہے۔ یقیناً یہ بات سچ ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ یہ پیٹ جو ہے انسان کو اس راستے پہ لگا جاتا ہے، اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے جس سے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے یہ پیٹ اس طرف لے کے جاتا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ جو ہے بندے کو اس طرف بلاتا ہے جس طرف رب کی رضا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ بہترین جو زاد راہ ہے سفر کے لیے، جو بہترین مال ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو سامعین محترم آج ہماری حالت بھی یہ ہے کہ پیٹ کے لیے ہم نمازیں قربان کر دیتے ہیں، پیٹ کے لیے روزے قربان کر دیتے ہیں، پیٹ کے لیے ہم جو ہے حج قربان کر دیتے ہیں، قربانیاں قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم آج ہر عبادت ہماری پیٹ کے لیے چھوٹ جاتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ابھی یہ پیٹ جس کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، جس کے لیے ہم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا، جس کے لیے ہم نے روزے چھوڑ دیے، جس کے لیے حج جیسی عظیم عبادت چھوڑ دی، کیا یہ پیٹ کسی کا بھرا ہے؟ جب سے آنکھ کھلی ہے اور جب تک آنکھ بند ہوتی ہے اس پیٹ کے اندر ڈالتے رہیں، کبھی کسی کا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ اس پیٹ کو نہ کوئی بھر سکا ہے اور نہ یہ بھرا ہے۔ آپ ایک وقت میں ڈالیں گے دوسرے وقت میں پھر یہ خالی ہو جائے گا۔ اور سامعین محترم سب سے بہترین اس پیٹ کی غذا کیا ہے؟ یہ قناعت ہے۔ قناعت یہ ہے کہ جو آپ کو رب تعالیٰ نے دے دیا، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، آپ اسے کھائیں اور کھا کے رب کا شکر ادا کریں۔ کسی کو ایک روٹی ملی ہے تو اس پہ رب کا شکر ادا کرے، کسی کو ایک لقمہ ملا ہے تو اس پہ رب کا شکر ادا کرے۔